أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے آئے. الذی بارکنا حولہ، وہاں برکتیں ارد گرد تاکہ دکھائے ہم اس کو اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ ہفتے میں الحمدللہ 14واں جز مکمل ہوا تھا اور سورۃ النحل مکمل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات اور حالات اور احکامات سے ہم سب کو روشناس کرایا تھا، اور آخر میں ایک بات فرمایا تھا کہ ہم متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جتنا تقوی، جتنی پرہیزگاری اور جتنی نیکیاں ہوگی، اتنا ہی اللہ کی قربت، رحمت اور اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوں گے. اس وقت الحمدللہ 15واں جز کا آغاز ہو رہا ہے. جو آیتیں پڑھی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. امام صاحب نے تو اپنی نماز کی دوسری رکعت میں بھی اس کی تلاوت فرمائی. ماشاءاللہ اس جز میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور ایک سورہ کہف. 2 جز پر 15واں جز مشتمل ہے. دونوں میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے عجائب اور عبرت اور احکامات کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی شاندار نبی کریم علیہ السلام سے متعلق ایک معجزہ اور ایک ایسی حقیقت جس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہے. اس واقعے اور ان باتوں سے اللہ رب العالمین نے اس جز کا، اس سورۃ پاک کا آغاز فرمایا ہے. بنی اسرائیل سے مراد وہ اولادیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جتنے دور گزرے ہیں اور ان زمانوں میں جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل حقیقت میں کہا جاتا تھا.
جیسے بنی آدم ویسے ہی بنی اسرائیل۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ موجودہ حکومت کے سلسلے میں جو اسرائیلی حکومت کہتے ہیں اس سے اس صورت پاک کا کوئی جوڑ نہیں، بلکہ یہ نام جیسے بنی آدم ویسے بنی اسرائیل۔ بنی آدم جب بولا جاتا ہے تو پورے انسان مراد ہوتے ہیں، ایسے بنی اسرائیل ایک خاص نبیوں کی امت، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب کی جو جماعتیں اور جو قومیں گزری ان کو ملا کر کے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں اس اہم معجزے کا ذکر کیا جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے، اور وہ ہے سفر معراج۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے پاس سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گیا۔ تو یہ سورۃ پاک مکہ میں نازل ہوئی اور معراج مکہ میں واقع ہوا تھا۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ تو ایک اہم عقیدہ ہم لوگوں کا ہے سفر معراج۔ اگر اس کا کوئی مسلمان انکار کر دے تو کفر لازم آتا ہے، کیونکہ سفر معراج کا واقعہ اور اس کی پوری حقیقت قرآن سے ثابت ہے، اور معراج کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا۔ اس لیے ہم سب مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ ایک آدمی خوب نماز پڑھے، خوب پڑھے، لیکن اگر اس کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت عقیدے سے تعلق۔ پھر اس میں 2 باتیں اور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا جو یہ سفر زمین سے عرش تک جو ہوا وہ آپ بیداری کے حالت میں اور جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، سمجھ گئے؟ جسم اور روح کے ساتھ اور بیداری کے حالت۔ ایک ہوتا ہے کہ جسم اور روح تو بستر پر ہے، لیکن جسم بستر پر ہے اور روح کہیں چلی جاتی ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ معراج کے سفر کو مانتا ہے، ایک جماعت ہے مانتی ہے، ایک لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر ہوا ہے لیکن جسم اور روح کے ساتھ نہیں ہوا، صرف روح کے ساتھ ہوا اور خواب میں ہوا ہے۔ لیکن ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خواب میں نہیں بلکہ کس میں ہوا؟ بیداری میں ہوا ہے، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خواب کی کیفیت میں اگر کراتا تو پھر وہ حقیقت اور وہ یقین کامل لوگوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بیداری کے ساتھ اور آپ کو ہر ایک چیز کا مظاہرہ اور مشاہدہ بھی کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے کوئی اس میں اگر مگر ہمارے عقل میں آئے بات یا نہ آئے، جن لوگوں نے عقل سے اس کو دیکھا، جن لوگوں نے معراج کے سفر کو اپنے عقل اور سائنسی تجربات سے دیکھا تو وہ لوگ پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ لوگ انکار کر دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات چلا جائے زمین سے عرش تک کے اور پھر راتوں ہی رات میں آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے اس وقت کے کفار و مشرکین نے بھی کیا کیا؟ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقل سے شریعت کو دیکھتے ہیں، عقل کی نظر سے شریعت پر اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے جہاں حکم آ جائے اور قرآن سے جہاں فیصلہ ہو جائے وہاں بندے کی عقل نہیں چلنا چاہیے، وہاں عقل لگانا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں اگر عقل پر لگائیں گے تو پھر مشکل حالات آ جائیں گے اور گمراہی اور ضلالت میں شیطان ڈبا کر کے رکھ دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات، اسریٰ کے مطلب یہ ہے کہ رات کی حالت، اس سے پتہ چلا دین میں آپ کا سفر نہیں ہوا۔ ایک جملہ آیا جب رات کا تذکرہ تو دن کیا ہو گیا، اپنے آپ نکل گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کا سفر، یہ سفر کیا ہوا ہے، دین میں ہوا، نہیں، اسریٰ رات میں ہوا ہے، اس وقت ہوا ہے جس وقت لوگ بالکل اپنے خوابگاہوں میں تھے۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ بولا جاتا ہے، عبد بولا جاتا ہے تو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کے انسان سمجھا جاتا ہے، سمجھ گئے، یہ بندہ۔ کلمے میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ، نبی پر تم ایمان صرف ایک حصے پر نہیں لاؤ، بلکہ تم نبی پر ایمان اس طرح لاؤ کہ آپ مکمل اللہ کے بندے ہیں اور مکمل نبی ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کہ صرف نبی کے ہاتھ سے چاند دو ٹکڑا ہوا اس پر ہم ایمان لائیں، باقی حصے پر نہیں لائیں۔ لہذا عبد جب بولا جاتا ہے تو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود انسان کا شامل ہوتا ہے۔ پھر جب عبد بولا جاتا ہے تو ان سے فرشتہ مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے انسان مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں رسول کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے نبی نہیں کہا کہ اسریٰ بنبی، اسریٰ برسول، بلکہ کیا کیا، اسریٰ بعبدہ۔ اس سے کیا پتہ چلا، جب لفظ عبد آیا تو فرشتے نکل گئے، کیا ہو گئے، فرشتے نکل گئے۔ فرشتوں کو تو روز آنا جانا، ان کا آنے جانے کا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو وہ ہے کہ ایک انسان بیداری کی حالت میں پورے جسم اور روح کے ساتھ میں عرش تک سفر کر لے، یہ ہے انسان کی کمال۔ اس سے ایک بات پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری تقاضے کے ساتھ نبی اور رسول تھے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، بلکہ آپ مکمل نور تھے۔ نہیں، اگر نور ہے تو پھر وہ فرشتوں میں ہو جائیں گے۔ آپ بشر تھے، بشری تقاضے کے ساتھ دنیا میں آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ اگر آپ بشر نہیں ہوتے تو کھانے کا معاملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی بیٹھتا ہے اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ پتہ چلا نبی بیٹھ کر کے کھائیں تبھی تو یہ سنت بنی۔ نبی اپنے داہنے پہلو پر، بائیں پہلو پر لیٹیں، ہاتھ اس طرح رکھیں، پاؤں اس طرح رکھیں۔ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے سونا۔ فرشتے تو کبھی بھی سوتے نہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی، تو سونے کی سنت نہیں معلوم ہوتی۔ ہم اور آپ استنجے میں پانی یا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، فرشتوں کو یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری بشری تقاضے کے ساتھ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تھا۔ تو جب لفظ بعبدہ کا جملہ اللہ نے یہ لایا تو اس سے فرشتے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے فرشتے تو روز آتے ہیں، عصر کے وقت میں ایک فرشتے کی جماعت آتی ہے اور ایک چلی جاتی ہے، برابر آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے۔ ان کے آنے جانے میں کوئی کمال نہیں، اس لیے ان کے پاس میں یہ طاقت اللہ نے دے دیا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کسی بشر سے ہو جائے، اور وہ بشر بھی بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، نبیوں سے ہو جائے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے بعبدہ لایا۔ دوسری بات، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ عبد کے معنی بندگی، اور بندگی کے معنی ہے عاجزی، اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے۔ اس لیے بندہ بن کر کے رہیے، عاجز بن کر کے رہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے لفظ بعبد لایا، بعبد لایا، بعبدہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو سفر ہے اوپر کا، وہ اس میں فرشتوں کا جانا آنا ہے، فرشتوں کا جانا آنا روز ہوتا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ میں اس وقت میں جو سفر میں رہے وہ فرشتے رہے، کوئی انسان نہیں رہا، کیونکہ یہ فلکی سفر ہے، کس کا؟ آسمانی سفر ہے، جہاں فرشتوں کا ڈیرا ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہے، ان کے معلومات ہیں، سارے راستے ان کے پاس ہیں۔
لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کو اس سفر میں ساتھی کون لوگ بنے؟ لیکن یہی ایک سفر ہے جو بشری تقاضے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ساتھی انسان کو اللہ نے بنایا، فرشتے کو نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر میں یہاں ایک ہی رات میں سفر ہو جا رہا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے اور آخری پہر ہے، اس میں سفر ہو جا رہا ہے، تفصیلات بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہی رات میں، رات کے آدھے حصے میں یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایک سفر زمین کا ہے۔ مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، کتنے وقت لگ رہا ہے؟ کل ملا کر کے 8 دن کا وقت لگ جاتا ہے، 8 دن کا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ غار ثور میں آپ کو چھپنا پڑتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈر خوف کا ماحول ہے، دشمن کا بالکل آنا جانا ہے، تلاشی ہے۔ لہٰذا وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں کوئی بھی دشمن نہیں ہے، کوئی راستہ روکنے والا بھی نہیں ہے، وہاں کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہیں ہے، وہاں کے راستے بالکل امن سکون کا ہے۔ لیکن یہ زمین کا راستہ جو ہے مکہ سے مدینہ تک کے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈر خوف کے حالات میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو چاہیے تھا کہ یہ سفر جلدی کراتا جہاں ڈر خوف ہے، وہ سفر دھیرے دھیرے ہوتا، وہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ پھر اس سفر میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے کی ایک بڑی جماعت آگے پیچھے سب ہوتی۔ یہاں اور کوئی انسان کا نہیں ہوتا رفیق سفر بنانا، لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، وقت اتنا لگتا ہے، اور آپ کا یہاں رفیق سفر کون بنتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ تکلیف و مشقت میں جا رہے ہیں، ڈر اور خوف کے ماحول میں جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سفر بالکل آنن فانن کر دیا، یا مکہ اور مدینہ کے راستے کو مختصر اللہ کر دیا ہوتا، یا اور کوئی اللہ کی شان اور اس کی قدرت کچھ نہ کچھ اچھا کر دیا ہوتا۔ یہ پیدل چلنا اور ڈرنا اور پھر خوف زدہ ہونا، دشمنوں کو سامنا ہونا، بھوک اور پیاس کی حالات سے گزرنا۔ کیا لکھتے ہیں علماء مفسرین؟ کہتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا یہ نبی کی حیثیت کے ساتھ ساتھ بشریت کے تقاضے کے ساتھ تھا۔ یہاں بتانا تھا لوگوں، اللہ رب العالمین کو بتانا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم کو بھی کبھی اس طرح سے مشقتیں دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اور دین کے پھیلانے کے خاطر اگر یہ مشقتیں آئیں، تو ایسا نہیں کہ تمہاری فوراً مدد ہو جائے گی، بلکہ تم کو میرے نبی محمد رسول اللہ کی طرح مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تم کو اس وقت میرے پر یقین بھی رکھنا پڑے گا، تم کو اس وقت میرے اوپر بھروسہ بھی رکھنا پڑے گا، اس وقت تم کو دشمن سے تعاقب اور اس کا تدارک کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی رہنا پڑے گا۔ اس لیے اس سفر میں دیکھیے، سفر معراج کے علاوہ سفر ہجرت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذرا خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور آپ میں ذرا سا وہ حالات سامنے آتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے تیرے دونوں ساتھ میں ہے۔ تو یہاں یقین کامل ہے، بھوک ہے، صبر ہے۔ تو الغرض میرے بھائیو بزرگوں، عرش کا جو سفر ہو رہا ہے وہ فرشتوں کی طرح ہو رہا ہے۔ کس کی طرح؟ فرشتے رفیق سفر ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے پوری امت کے نئے نمونے کے لیے کہ اس میں تم کو محنت مشقت اٹھانی پڑے گی دین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دین کے راستے میں اگر نکل جاؤ تو فرشتے بالکل کیا ہے، قدم قدم پر تمہارے بالکل سب تیار ہو جائیں گے، نہیں، صبر بھی کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلو گے تو مشقتیں ہوگی، صبر کرنا پڑے گا۔ دعوت و تبلیغ میں نکلو گے تو مشقت ہوگی، صبر کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ نبی یہ پاک علیہ السلام کا طریقہ تم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے ایسا نہیں، اور تم کو خود کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خود کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ فرشتے آ جائیں گے فوراً، ہاں اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس وقت میں تمہارا خود اپنے آپ کو، تمہاری کوششیں، ہمتیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، 2 سفر ہے، ایک سفر اتنی جلدی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ پتہ چلا نبی نوری نہیں ہے بلکہ آپ بشری تقاضے کے ساتھ ہیں،
اس لیے آپ کا کھانا بھی ہمارے لیے نمونہ، آپ کا سونا بھی ہمارے لیے نمونہ، آپ کی شادی بیاہ نکاح بھی سب امت کے لیے نمونہ، آپ کی دوستی کرنا بھی نمونہ، آپ کا بکریوں کو چرانا بھی نمونہ۔ یہ سب حالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں، یہ سب بشری تقاضے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بنے۔ کیا بنے؟ نمونہ بنے۔ اس لیے سفر معراج اور ایک ہے سفر ہجرت، یہ دونوں میں اس طرح فرق ہے۔ یہ ہے ایک نمونے کے طور پر میں، اور رسول کی بھی حیثیت ہے اور ساتھ ساتھ بشری تقاضے کی بھی حیثیت ہے، اور وہ جو ہے وہ اوپر کا سفر ہے، عرش کا سفر ہے، یہ رسول کی حیثیت سے ہے، اور اس کا ساتھی کون ہے؟ نوری لوگ ہیں، فرشتے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام، ایک ہی رات میں، 2-4 رات نہیں، لیلن سے پتہ چلا گیا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کہاں؟ بیت المقدس لے گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے، پہلے سے اس کے حالات تھے، اس کے کئی وجوہات بھی بنے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی بیوی تھی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اسی طرح آپ کا چچا ابو طالب، یہ سب آپ کے بڑے ہمدرد لوگ تھے، ان سب کے انتقال کی وجہ سے آپ غم زدہ رہتے تھے، آپ کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی، لہٰذا آپ کبھی کبھی مغموم ہو جاتے تھے، ان کی یادیں آپ کو بار بار آتی تھی، اور کیوں نہیں؟ اس لیے نبوت اور نبوت کے اعلان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھی، جو آپ تسلی دیتی تھی، ہمیشہ نبی کے لیے آپ بالکل تیار رہتی تھیں، مال جان سب لگانا، چچا خود محنت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ہمیشہ ڈھال بن کر کے کھڑے رہتے تھے۔ یہ دونوں کی وفات کے بعد میں آپ کے دل میں کیفیت ہوتی تھی، اور غم کی کیفیت کبھی کبھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا اپنے ہاں اس کو بلا لیں، کس کو؟ اس کو بلا لیں اپنے ہاں۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ اگر خاندان کے دوست ہے، احباب ہے، کوئی لوگ ہیں، اگر کچھ اس کو حادثے سے گزرا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چل بھائی ذرا تھوڑی دن میرے گھر میں وقت گزار لے، دل بہل جائے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارا انداز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیارا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی فرمایا جاؤ جبریل لے کر کے آؤ، میرا محبوب بہت غمزدہ رہتا ہے، ذرا یہاں کے حالات دیکھیں گے، سیر کریں گے، عرش دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گے، جنت دیکھیں گے، یہ ساری باغ و بہار کی کیفیت دیکھیں گے، تو ذرا وہ بوجھ، وہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان جگہ کو بدلتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گاہے بگاہے سفر کیا کرو، گاہے بگاہے وقت بھی بدلا کرو، لیکن اس وقت کو بدلنے میں، سفر کرنے میں خیال خاص رہنا چاہیے کہ تیرا ایمان نہ بدلے، تمہارے اخلاق نہ بدلے، تمہاری حالات زندگی نہ بدل جائے، گمراہی اور ضلالت اور گناہوں میں نہ چلے جاؤ۔ اس لیے خوشیاں ضرور منائیے، تفریح ضرور کیجئے، لیکن خیال رہے کہ ہم مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلائے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے، اس کی بڑی تفصیلات ہے جو شب معراج میں خوب علماء بیان کرتے ہیں، ہم کو صرف الفاظ قرآنی کی روشنی میں آپ کو ذرا عرض کر دوں، اور 2 چیزیں بتانی ہیں، ایک سفر معراج اور ایک جہاں امامت فرمائے بیت المقدس، یہ 2 چیزوں کی باتیں ہم کو آپ کو سننا آج۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت جبریل، اور پہلے سے بھی ذرا اشارہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے، براق آیا اور آپ چلے، اسی راستے سے آپ کو لے جایا گیا جو ہجرت کا راستہ تھا، تاکہ آپ کو پہلے سے اس کی کیا ہو جائے؟ تربیت ہو جائے، پہلے سے آپ اس راستے سے شناسائی اختیار کر لیں، پہچان لیں، تاکہ جب ہجرت کرنی پڑی آپ کو تو آپ کو مشکل نہ آئے، آپ کو ڈر خوف کی کیفیت اتنی نہیں ہو، بلکہ راستہ مانوس ہو۔ ایک مرتبہ اگر ایک راستے سے آدمی گزر جاتا ہے تو اس کے لیے سفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، اگرچہ مکمل یاد نہیں، نشانیاں یاد نہیں، لیکن میں آیا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے وہی راستہ حضرت جبریل کو اختیار کرنے کے لیے کہا کہ جو راستہ کیا ہے؟ ہجرت کا راستہ تھا، اور آپ مکہ سے پہلے آپ کو کہاں لایا گیا؟ یثرب، جو مدینہ طیبہ کا نام اب بنا، پہلے اس وقت میں یثرب نام تھا۔ جب آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ بہت غور سے دیکھیں شہر،
اس بستی پر آپ کو بڑی عجیب و غریب ایک تاثر اور کیفیت نظر آنے لگی اور ایک انسیت جیسی لگنے لگی، اور آپ نے پوچھا ہے جبریل بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بستی، اس بستی میں ایک خاص سکون مجھے مل رہا ہے، خاص سکون مجھے مل رہا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جگہ کی خیر و برکت سے بھی اللہ ان کو ایک پہچان پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ آپ نیکی کا کام کیجیے اور ایک وہ جگہ جہاں آپ برابر گناہ کیجیے، دونوں جگہ پر آپ کا دل فیصلہ کر دے گا کہ یہاں سکون ہے، یہاں بے سکونی ہے۔ ہاں اگر دل مردہ ہو گیا تو گناہ میں سکون ملے گا اور نیکی میں سنیما ہال جو روز روز جب سنیما دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے تو اس کو مسجد میں سکون نہیں ملے گا۔ وہ جمعہ میں آئیں گے تب بھی خراٹے ماریں گے اور وہاں جا کے آنکھیں کھول کھول کر کے دیکھیں گے، دکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور اگر نیکی ہے تو پھر ایسے حالات نہیں آتے، اس کو تو اچھا لگتا ہے، مسجد اچھی لگتی ہے، یہ جگہ اچھی لگتی ہے، گھر کا وہ کونا اچھا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ والوں کو ایک پہچان ہو جاتی ہے، پہچان کی کیفیت اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جب حضرت سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ اور دیگر اکابر علماء جب وہاں سے گزرے تھے انگریزوں کے زمانے میں، جس وقت میں دارالعلوم دیوبند بنا نہیں تھا بلکہ وہ ایک جنگل جیسی کیفیت تھی، تالاب کی کیفیت تھی، وہاں سے جب یہ بزرگان دین گزرے ہیں تو رک گئے ہیں جہاں پر تالاب، پانی، گندگیاں کو ڈھیر، لیکن رک کر کے کہنے لگے یہاں سے علم کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انسان نہیں بلکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے نشان زدہ پر میں بزرگوں نے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی اس بستی میں جب پہنچے جو اس وقت ان کا نام یثرب تھا، تو آپ نے بہت سکون محسوس کیا اور جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل یہ بستی بڑی اچھی ہے، بہت سکون مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ کو ایک موقع پر آپ کی بستی مکہ والے آپ کو نکالیں گے وہاں سے، زور و زبردستی ظلم کر کے آپ ہجرت کریں گے تو آپ کا یہی بستی ہوگی، یعنی یہ یثرب، یہ مدینہ۔ اور اللہ کے رسول اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا یہ مدفن بھی ہے، یعنی آپ کی وفات بھی ہوگی اور قبر بھی نہیں بنے گی۔ یہ دو باتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام اس وقت میں جو کچھ آپ کو سکون محسوس ہوا اور پھر آپ وہاں سے گزرے اور پھر بیت المقدس کے سفر پر چلے ہیں۔ براق ساتھ میں ہے ابھی، لیکن آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، حضرت جبریل ہیں، انسانوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دو ایسے مقام آئے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آگے دو لوگ ملیں گے، وہ خوب بہترین سلام کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، آپ ان دونوں کو سلام کا جواب ہرگز مت دیجیے گا، منہ پھیر لیں گے، نظریں بدل لیں گے اور آپ جلدی سے گزریے گا، وہاں ذرا بھی دیکھنے اکھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جب پہنچے تو ایک بہت ہی خوبصورت سج دھج کر کے بوڑھا شخص ملا، سامنے آ گیا، بہت سنورا ہوا تھا، سجا ہوا تھا اور بہت ہی لیکن کمزور تھا، بڑھاپا اس پر بہت اثر انداز تھا، بار بار سلام کر رہا ہے، بار بار سلام کر رہا۔ آپ کو ہدایت دے دی گئی تھی سلام کا جواب دینا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، لیکن وہ معرفت پہلے ہونا ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کی جو سلام کی ناقدری کرے نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ جو بے حرمتی کر دیں اور اس کی قدر نہ کریں مت کیجیے، اس کے خود ہی نہیں ہے، امنگ نہیں، حوصلہ نہیں، محبت نہیں، سلام کی قدر نہیں، تو ناقدروں کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جو سلام کی قدر کرتا ہے، جو سلام کی اہمیت کو جانتا ہے اور سلام کو ایک سنت سمجھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، لیکن جب ناقدری ہو، توجہ اس کی طرف نہ ہو تو حکم یہ بھی، فتویٰ یہ بھی، مسئلہ یہ ہے کہ پھر تم گزر جاؤ وہاں پر، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تیرے سلام کرنے سے اس کا منہ بننے لگے، کیا کیا یہ، کیوں کر رہا ہے یہ، کیوں بیچ میں میرے روڈے اٹکا دیے میرے گفتگو میں۔ لہذا ایسے ناقدری کی جگہوں پر سلام سے بھی بچنے کا۔ لہذا وہ بوڑھا شخص جو سجا دھجا تھا کر کے نبی کو بار بار سلام، اللہ کے رسول گزر گئے۔ پھر حکم ہوا، ہدایت ملی،
اللہ کی طرف سے جبریل بتا دو آگے بھی ایک سلام کرنے والے، لیکن اس کا بھی جواب نہیں۔ کچھ آگے گئے تو پھر ایک بوڑھی عورت بالکل سجی دھجی زیب و زینت سے بہت ہی آراستہ نبی کو سلام اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش، لیکن ہدایت ہے کہ یہاں سے بھی جلدی سے آپ کو گزرنا ہے، آپ گزر گئے وہاں سے۔ آگے جا کے پوچھے اے جبریل آخر سلام تو کرنا چاہیے نا، اور ایک آدمی جب سلام کر رہا تو اس کا جواب بھی تو دینا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کے سلام کا جواب دینے سے مجھ کو کیوں روکا گیا؟ کیا جواب ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پہلا وہ شخص تھا وہ بوڑھا شیطان تھا۔ کون تھا؟ مردود تھا وہ اسی طرح آتا ہے آدمی کے سامنے، ہر رنگ و روپ میں آتا ہے، عالم عالم کی شکل میں آئے گا، تاجر تاجر کی شکل میں آئے گا، بدماش بدماشوں کی شکل میں آئے گا، عورت عورت کی شکل میں آئے گا، وہ اسی طرح سے آتا ہے اور وہ اپنی طرف کشش اور کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وہ بوڑھا شیطان تھا، آپ کو سلام کر رہا تھا، اگر آپ جواب دے دیتے تھے تو آپ کی امت مشکل میں اور پڑ جاتی، اس لیے آپ کو روکا گیا، آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیں، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیں۔ آپ نے پوچھا وہ بوڑھا کیوں ہو گیا؟ وہ بوڑھا کیوں ہو گیا؟ کہا کہ وہ اسی فکر میں کیا ہو گیا؟ اس کی فکر میں اس کی عمر گھٹتی جا رہی، کیا ہو رہی؟ اس لیے اس کی موت تو نہیں، لیکن مرے گا کب؟ قیامت ہی کے دن مرے گا۔ اس لیے یہ فکر میں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں، لوگوں کو ہدایت سے روکنے کی فکر میں وہ بالکل بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے، اس لیے یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ آگے جو عورت نظر آئی تھی وہ کیوں؟ کہا کہ وہ دنیا تھی، کیا تھی؟ دنیا سجی دھجی تھی، چمکیلے بھڑکدار تھی۔ دنیا اسی رنگ میں انسان کے ساتھ آتا ہے۔ آج دنیا ہمارے سامنے اسی طرح چمک دمک کی کیفیت میں ہے، آج دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے اسی طرح بہروپیے کی کیفیت میں ہے، ہر طرف لبھانے کی کوشش، ہر طرح دنیا دنیا بنانے کی کوشش، ہر طرف دنیا ہی کی فکر، کیا مرد کیا عورت سب لگے ہوئے ہیں۔ عورتیں بھی اپنی شان اور اپنی محنت اتنی کرتی، 2 رکعت میں محنت نہیں کرتی اتنا وہ دنیا کمانے میں محنت کر رہے اللہ۔ جبکہ یاد رکھیے کہ اسلام میں اور اللہ رب العالمین نے ایک عورت کا جتنا مقام ہو سکتا ہے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، خالہ کی حیثیت سے، پھوپھی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، جتنے درجے، جتنی عزت و عفت اور جتنا مقام، وہ سب اللہ نے کیا کیا ہے؟ عورتوں کو نبی کے ذریعے سے دلوا دیا ہے۔ اب کسی کو ان کو درجے پر بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی باکمال ماں بننا چاہتی، آؤ اسلام کی روشنی میں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ بہن باکمال بننا چاہتی، آؤ قرآن کی روشنی میں آپ اچھی بہن بن سکتی ہیں۔ آپ بیوی بننا چاہتی بہترین اور دنیا کے نمونہ والی خاتون، تو آؤ نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیے، اس لیے سارے ہیں۔ اب جتنے لوگ آج کل کہتے ہیں نہیں ہم عورتوں کو عزت دلا دیں گے، ہم عورتوں کو ایک مقام دلا دیں گے، اس کو ہم پیروں پر کھڑا کر دیں گے، اس کو خود مختار بنا دیں گے، یہ جتنے کہتے ہیں یہ سب باغی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے جب دے دی ہے تو ہم تم کون ہوتے دلانے کے لیے؟ کیا کریں گے؟ وہ دروازے سے باہر کر کے ان کو عزت ملے گی؟ غیروں کے ٹیبل پر بیٹھانا عزت ملے گی؟ کیا وہ دنیا کی کما کر کے عزت پالے گی؟ نہیں پا سکتی ہے۔ کمانا، روزی اور اس کے کپڑے اور اس کے ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ بولین بھائی، شوہر پر ہے، مرد پر ہے۔ اگر کوئی مرد دوسرے راستے میں اپنی بیوی کو ڈالا ہے تو گویا کہ وہ مرد اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ کل اللہ کے سوال و جواب ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگو، دنیا ہر لائن میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول وہ دنیا تھی، وہ جو چمک دمک اور کشش اس کے اندر میں، اسی طرح آپ کی امت کے سامنے یہ دنیا پیش ہوگی اور اس کے چمک دمک سے لوگ اسی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ سلام کا جواب دے دیے ہوتے تو آپ کی امت زیادہ خطرے میں پڑ جاتی۔ پھر یہ اتنی بوڑھی نظر کیوں آ رہی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہے، بس تھوڑا سا بچا ہے۔ کتنا؟
بالکل تھوڑا سا ہے، گویا کہ 9 پوائنٹ ختم ہو گئے۔ کتنے؟ انسان کی عمر کہاں سے کتنے شروع ہوئی؟ دادا آدم کو جانتے ہیں؟ ہاں، ان کی عمر دعا کبھی کر لیجئے کہ اللہ ہم کو آدم علیہ السلام اپنے دادا کی عمر دے دیجئے۔ 1000 سال۔ کتنے؟ پھر گھٹا کتنا؟ 9.5، پھر کتنا 9، پھر کتنا 7، کتنا 8، 4، 2، 1 ہوتے ہوتے یہاں 60، 70، 80 میں پڑ گئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ عمر گھٹ گئی دنیا کی، اب زیادہ عمر نہیں ہے۔ کب قیامت آئے گی آثار سب آ گئے ہیں، چھوٹے موٹے آثارات سب ظاہر ہو گئے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، صرف بڑی بڑی نشانیاں باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، مہدی کا آنا، مہدی علیہ السلام کا آنا، اور تمام کعبے کا اٹھ جانا، سورج کی جگہ کا بدل جانا، باقی چھوٹے موٹے جتنے ہیں سب آ گئے ہیں۔ اس پر دھیان ہم لوگوں کو نہیں، اس لیے ہم لوگ مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اس کی تیاری بھی نہیں اور اس کی فکریں نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ عمر ختم ہو گئی ہے، عمر گھٹنے کی وجہ سے یہ بوڑھی نظر آئی ہے دنیا، یہ دنیا اس شکل میں ہے۔ اچھا کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ 2 عبرت ہم سب کے لیے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک کہ اللہ نے پہنچوا دیا کہ ایک تو شیطان کی چال میں، اس کے رنگ و روپ میں کبھی نہیں آنا، پھنسنا نہیں، وہ دشمن ہے، اور دنیا کی چمک دمک میں کبھی اپنی عمریں برباد نہیں کرنا۔ پھر آگے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہاں سے خوشبو آئی بہت ہی شاندار، تو آپ ذرا رک گئے، کہا کہ خوشبو آ رہی ہے جبریل، کیا بات ہے، یہاں کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہنے لگے بالکل اب بالکل بیت المقدس قریب ہے، اور یہ وہ خطہ ہے فرعون کا حصہ ہے، یہ فرعونی علاقے کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہاں پر میں ایک ماں اور بیٹی دفن ہے، اور وہ ماں بیٹی فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی 2 بیٹی جس کو فرعون نے آگ میں بھون دیا تھا، صرف اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں یہاں دفن ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک ذرا سا خوشبو محسوس کی۔ آج ہم لوگ کو خوشبو اس لیے کچھ نہیں اچھے برے لگتے ہیں، ہاں کھانے پینے کی زبان میں ٹیسٹ، لیکن ایمان کی خوشبو، اخلاق کی خوشبو نہیں لگتے، چونکہ دل اور ناک سانس اتنا گناہوں سے بند ہے جس کی وجہ سے اچھی چیزوں کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، جس کو اللہ نے ذکر لیلا من المسجد الحرام، کہاں؟ بیت اللہ شریف سے اس راستے سے آپ کو کہاں لے گیا؟ الی المسجد الاقصی۔ اب اقصیٰ، یہ 2 چیزیں، یہ تو ایک میں نے اوپر اور بالکل ضروری جو سفر کا تھا وہ بتا دیا۔ اقصیٰ، مسجد اقصیٰ، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کی گئی ہے، آپ ہی نے اس کو تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جناتوں کی رفاقت دے دی، اور وہ لوگ سب مل کر کے تعمیر کیے، بہت جلدی تعمیر کیے، بہت ہی شاندار اور بڑی برکت والی، جہاں بہت سارے عبرت کی چیزیں، نشانیاں اور بہت خیر و برکت کی چیزیں اللہ نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور سب جنات ونات کام کرتے تھے، پورے آنن فانن کام ہو گئے۔ اسی تعمیر ہی کی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ آپ کھڑے تھے ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر کے، 22ویں جز میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بالکل ہو بہو اس طرح ذکر آیا ان کے سامنے۔ فرشتہ کہا کہ چلنا ہے، چونکہ ہر نبی سے پہلے فرشتہ پوچھتا ہے۔ کہا کہ یہ کام کیسے ہوگا، ابھی چلا جاؤں گا تو؟ کہا کہ کام کی ذمہ داری آپ پر نہیں، یہ اللہ پر ہے، آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ بظاہر ایک چیز سمجھ رہے تھے، یقین تو ہے یہ، لیکن کیا کہنے لگے کہ یہ کام کیسے ادھورا ہے، یہ کام کیسے ابھی پورا نہیں ہوا، تھوڑے دن تو رہنے دو مجھے، یہ کیوں پورا کرے گا، پھر یہ سب بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ کہا کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، وہ کرا لے گا آپ، اور اگر رہنا ہے تو پھر بولیے۔ کہا کہ نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا، جب اللہ کرا لے گا تو مجھے چلنا ہے۔ کیسے کرائے گا؟ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے،
کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، ٹیک لگا کر کے آپ کی روح نکال لوں گا، جب تک کہ مسجد تعمیر نہیں مکمل ہوگی اس وقت تک آپ اسی طرح کھڑے ہوں گے، سارے مزدور آپ کو زندہ دیکھیں گے اور ان کو زندہ محسوس ہوں گے آپ۔ اللہ، اتنا رعب و دبدبا تھا وہ قریب کوئی نہیں آتے تھے ان کے، لہٰذا کھڑے رہی اسی طرح ٹیک لگا کر کے۔ جنات آتے تھے، کام کر کے چلے جاتے تھے، ملتے نہیں تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر شے کا کن فیکون کا مالک ہے، لہٰذا جس دن بیت المقدس پوری تعمیر ہو گئی اسی دن اس لکڑی لاٹھی میں کیا ہوا، منسا، اللہ رب العالمین نے لکڑی کے دیمک کو لگا رکھا تھا، جو ہی مکمل ہوئی اور لاٹھی دھڑام سے گرتی ہے، حضرت سلیمان گرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنات لوگ کہ یہ تو کبھی ختم ہو گئے تھے۔ جنات لوگ نے کہا کہ اگر یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم لوگ بھی چلے گئے ہوتے۔ لہٰذا اس طرح اللہ نے تعمیر کی، یہ اللہ کی قدرت اور شان، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اس پر میں قبضات چلے ہیں، یہود اور عیسائی کا 6 یعنی 6 مرتبہ، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ مسجد آتی جاتی رہی۔ یہ 2 اس وقت میں مذہب تھے، دین اسلام، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت، اور آپ دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، اس سے پہلے کیا ہے، یہ مسجد قبضے میں ہوتی رہتی تھی، کبھی یہودیوں کے پاس، جب یہودی لوگ ٹھیک ہوتے تھے تو ان کے پاس، جب عیسائی ٹھیک ہوتے تھے تو یہ مسجد عیسائیوں کے پاس۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کی کامیابی، زوال و عروج کی نشانی ہوگی۔ جب مسلمانوں سے اللہ ناراض ہوگا تو یہ مسجد کس کے پاس، یہودیوں کے پاس ہوگی۔ آج اللہ ناراض ہے مسلمانوں سے، اس لیے 1000 کوششوں کے باوجود آزاد نہیں ہو رہی ہے، ناراض ہے۔ اور جب مسلمان سے اللہ خوش ہوگا تو اللہ آسانی سے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اس لیے جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی سے پہلے 6 مرتبہ اس مسجد کا رد و بدل ہوتی رہی۔ یہ مسجد کبھی عیسائیوں میں، کبھی یہودیوں میں، کبھی مجوسیوں میں، اس طرح عدل بدل جنگیں ہوتی رہی اس مسجد میں، اور ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قبلِ اول یہ مسجد رہی، لیکن آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے کبھی بھی اس پر چڑھائی نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو حکم قبلِ اول مان کر کے آپ اسی کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اس کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں، کیونکہ وقت آپ کا بہت کم تھا اور دوسرے کام بہت کرنے تھے۔ لہذا اس میں الجھنے کے بجائے آپ نے کیا کیا، اسلام کی تشریح اور اس کی تبلیغ اور اس کو پہنچانے میں، صحابہ کو تیار کرنے میں اور اصل کام میں آپ لگے ہوئے تھے۔ یہ جنگ تو جنگ نہیں ہے، اصل کام ہے مسلمانوں کو تو اپنے اخلاق کو بنانے کا ذمہ داری زیادہ ہے جنگ کے بجائے۔ لہذا آج کو ہم کو اور آپ کو اسی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، ہم لوگ الجھ جاتے ہیں۔ حلال گوشت نہیں کھانا، الجھ گئے، نماز نہیں پڑھ رہا، حلال گوشت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی وہ ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہ دشمنوں کے حربے ہیں، نفسیاتی جنگ ہے، کرنے دیجئے، اچھے اعمال کرتے رہیے، حالات خود اللہ بدل دے گا۔ تو نبی کے زمانے میں بھی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئی۔ جب حالات بدل گئے، مسلمان پکے ہو گئے، مسلمانوں کے اندر میں ساری کیفیت آ گئی، ایمان اور اسلام کی مضبوطی آ گئی، تو یہ مسجد حضرت عمر اور اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں بھی ویران پڑی ہوئی تھی۔ کیسے؟ لیکن یہودیوں کے قبضے میں تھی یہ مسجد، وہاں شراب بھی لوگ پیتے تھے، ناچتے گاتے بھی تھے، قبروں کی بھی حرمتی ہوتی تھی، ہزاروں نبیوں کی قبریں وہاں پر۔ لہٰذا جب یہ مسجد اسلام کے دائرے میں آئی تو یہودیوں نے خوشی بخوشی کا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ تو نبی کے بعد سب سے پہلا مطلب جو شخص ہے جس کے ہاتھ میں قبضے میں بیت المقدس آئی، وہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے لیے آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، آپ نے کوئی فوج کشی نہیں کی، آپ نے کسی کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو لوگوں نے خوشی کے ساتھ میں کیا کیا، بیت المقدس دے دیا۔ یہ سلسلہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور اور زمانے خلافت میں کافی دنوں تک کے۔ پھر مسلمانوں کے حالات جب بدل گئے اور یہ سب جب خراب ہوتے چلے گئے، اخلاق، ایمان، شکل و شباہت، ساری چیزیں بدلنے لگی، تو پھر کیا ہوا، بیت المقدس دے دیا گیا۔
بیت المقدس پھر چلے گئے. پھر کون؟ صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے پھر آزاد کیا. اس کے بعد پھر یہ بیت المقدس جو کچھ دنوں تک مسلمانوں کے پاس رہی، اب جو گئی ہے وہ گئی ہے. کتنی ہوئی ہے؟ 6 7 8 مرحلے اب تک کے گزر چکے ہیں. مورخین لکھتے ہیں اور قرآن کریم کی اس جو آگے ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. اس کے تحت میں علماء مفسرین جو تاریخ لکھتے ہیں وہ یہی ہے، اسی طرح سے ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج بیت المقدس ان کے پاس ہے، مسلمانوں سے اللہ ناراض ہے. جس دن مسلمان راضی ہو جائیں گے اس دن کیا ہوگا؟ اللہ اس کو واپس کر دے گا اور پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا. اور وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے، قیامت قریب ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس ہی مسجد ہوگی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، یہ سارے حالات سامنے تاریخ کی دہرائی جائے گی. خیر میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نبی پاک علیہ السلام کو لے گئے الی المسجد الاقصی. آپ تشریف لے گئے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سارے انبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے، سب صفے میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی خالی ہے. یہ کون سا وقت ہے؟ ایک نفل نماز کے لیے، سمجھے؟ ابھی فجر بھی نہیں. کیا ہے؟ ایک نفل نماز کی جماعت بنی ہوئی ہے. انبیاء انتظار میں ہے. جب دیکھیں آپ تو حضرت آدم ہے، فلاں ہے، آپ نے سب کو اشارہ کیا آدم آپ آئیے، فلاں آئیے، آپ نماز پڑھائیے. سبوں نے کہا کہ آپ کی اقتداء میں آج اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھائیں. تفصیلات اس کی نماز آپ پڑھائیں. کیوں؟ اس لیے آپ کو اللہ یہاں امام الانبیاء بنانا تھا. کیا بنایا تھا؟ ابھی تک آپ نماز نہیں پڑھائے تھے نبیوں کے. جب نبی کو، سارے نبیوں کو آپ نے پڑھا تو اب کیا آپ کا لقب ہو گیا؟ امام الانبیاء. لہذا امام الانبیاء آپ کو وہاں بنایا گیا. جتنے نبی تھے وہ سب وہاں موجود تھے. یہ قادیانی، عادیانی، یہ گوہر، یہ ظہر جو چل رہا ہے نا، یہ سب اللہ بلا، یہ مصیبت، یہ جھوٹے، یہ سب کوئی بھی نہیں تھے وہاں پہ. ان کی امامت نہیں فرمائے نبی نے. اور جتنے نبی کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا وہ سب وہاں تھے. یہ سب فراڈ قسم کے لوگ ہیں، اس سے بچیے، اپنے آپ کو دور رکھیے. بس عقیدہ رکھیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں. ادھر ادھر مت بھٹکیے ورنہ سب جوہر نکل جائیں گے اور گوہر نکل جائیں گے. سب فتنے وہاں قبر میں پتہ چل جائے گا. اس لیے بالکل ایک نبی خاتم النبیین پر ایمان رکھیے. لہذا امامت کے بعد پھر وہاں سے آسمانی سفر ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقصی بارکنا حولہ لنوریہ، تاکہ آپ کو برکتیں وہاں کی دکھا دے. کتنے انبیاء تھے، کتنے رسول تھے، کتنے لوگوں کے یہاں پر میں سارے تبرکات تھے جو ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے ارد گرد. وہ نبی کو دکھانا تھا. اور پھر وہاں سے آپ کو دوسرے طریقے سے سفر ہوا. اور پہلے آسمان پر کون ملے؟ ارے بھائی کون ملے؟ ملنے دیجئے نا حضرت، اس سے ہم کو کیا، ہم سے کون ملے وہ ملائیے ہیں. پہلے آسمان میں حضرت آدم، دوسرے میں حضرت عیسیٰ، اس ترتیب سے سب ملتے چلے گئے، سلام کلام ہوتا گیا. 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو بیت المعمور پر کون ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سفید پوت، داڑھی، نورانی چہرہ، بیت المعمور سے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں. سلام کلام، آپ اٹھے بھی نہیں، بیٹھے ہیں. دادا ہیں یہاں، بڑے ہیں. حضرت جبریل سے پوچھے یہ بڑا خوبصورت چہرے میں نورانی ہے، بڑا وضاقتہ وجیح ہے اور بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے ہیں، کون ہے یہ؟ کہا کہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. انہوں نے زمین پر بیت اللہ بنائے، اللہ نے یہاں بھی ان کو بیت المعمور دے دیا. جو زمین پر اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح آخرت میں بھی نوازتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر آپ کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی. کیسے ہوئی، کس شکل میں ہوئی، کیا ہوئی، کیوں ہوئی، اس پر جانا نہیں ہے، صرف تحفہ لینا ہے. کیا جس کو کہتے ہیں نا آم کھاؤ بھائی گٹھلی کے پتہ مت لگا، اتنا ذہن ہم لوگوں کا نہیں ہے. شیطان گمراہی سے بھر دیا، بھٹک جائیں گے. پھر اللہ کیسے تھا، کیسے بیٹھا، کیا کیا، کیا کھلایا، کیا پلایا، اللہ کی شکل کیا، تو گمراہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بس اتنا کہ اللہ کے قریب گئے. کتنا قریب؟ یہ قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین، بالکل قریب گئے.
کیا حالت بنی اس پر بھی ہم کو ذکر کرنے کا نہیں ہے. بس یہ ذکر اور یہ یاد رکھیے کہ عرش پر بھی اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا ہم سب کو نہیں بھولے. بلکہ کیا اللہ پوچھا کچھ لائے ہو میرا محبوب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لائے ہو؟ تو نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بس آپ تو ساری چیزوں کا خالق و مالک ہیں، کس چیز کی ضرورت؟ بس عاجزی لے کر کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ عاجزی. التحیات للہ، جانی مالی قولی فعلی ہر طرح کی عبادت بندگی اللہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. یہی تو اللہ چاہتا ہے ہمارے رب سے. خوب کھاؤ، مزے سے کھاؤ، شکر ادا کرو، اچھے پہنیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ ناراض نہیں ہوگا. حلال کھائیے، خوب کھائیے، اللہ ناراض نہیں ہوگا. آپ بہترین گھر بنائیے، اچھے سے رہیے، ذکر کیجیے، اسلامی ماحول میں رہیے، فحاشی مت کیجیے، اللہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن جب اس میں گناہ تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جانی مالی قولی فعلی ساری بندگیاں عبادتیں اللہ لے کر کے آیا ہوں. تو اللہ خوش ہو گئے، سلام فرمائے، سب کچھ ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ہمارے امتی لوگ؟ تو اللہ نے فرمایا ان کو بھی میری طرف سے سلام. یہ کم بڑی بات ہے کہ جو نبی وہاں بھی یاد کرے، جس کو آج ہم لوگ التحیات للہ کی شکل میں کیا کرتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کھانے کے وقت، نماز کے وقت. نماز کی آخری حصہ ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہاں تک کہ پڑھ لیا اس کی نماز ہو جاتی ہے. آگے جو درود اور دوسری درود وہ ہے نماز کی اکمل حصہ، لیکن یہاں تک نماز مکمل ہو جاتی ہے. خیر میرے بھائی بزرگوں، واپسی ہوئی، اس کی بھی تفصیلات ہے. سارے نبی پھر رخصت کرنے کے لیے جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، سارے سیر ہو گئے. اتنے جلدی کیسے ہو گئے آپ کہیں گے؟ اللہ نے دنیا رات اور دن کے سارے سسٹم کو کیا کیا؟ روک دیا. کیا کیا؟ روک دیا. جب رک گیا تو ٹائم کہاں رہا؟ ٹائم ختم، رات کا آنا جانا ختم، تو زمانہ تھم گیا، وقت تھم گیا، حالات تھم گئے. جیسے یہ کانٹا چل رہا ہے گھڑی کی، اگر ابھی بیٹری اس کی نکال دیں گے تو کہاں چلے گی؟ وہ رک جائے گی وہیں پھر کل آ کر کے دیکھیں گے تو یہی ہوگی وہ. اسی طرح پورا نظام جو اللہ نے چلنے پھرنے بدلنے تبدیلی مختلف حالات رکھے تھے وہ سب کا سسٹم کیا کیا؟ روک دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اتنے جلدی ہم کو اور آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا. سب لوگ رخصت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جائیے جائیے، وہ بھی واقعہ بہت ہی مشہور ہے نا، جائیے جائیے، اور پھر 50 نماز کو کتنے میں کر دیے؟ ان کا بھی بڑا احسان ہم لوگوں پر ہے. اگر نہیں کراتے تو اللہ اکبر، 5 پڑھنا مشکل ہے. 5 میں اب ہم لوگ 3 کو پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے. ان کا بھی احسان. ایسا کیوں کیے؟ کیا دشمنی تھی ان کی ہم لوگوں سے؟ کیا اللہ سے انہوں نے کہا کہ تیرا یہ آخری نبی بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، دیکھا دل نہیں بھرا، آپ ہم کو بار بار دکھائیے. اب اگر بار بار ان کے پاس نبی کو بھیجتے دوسرے نبیوں کا حق کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میں 5 دوں گا، تم 5 کم کرانا، 50 میں 5 کم کرانا. بار بار تیری زیارت ہوتی رہے گی میرے نبی سے. اللہ بھی اپنے بندوں کے، اپنے نبیوں کے، رسولوں کے کتنے خیال. لہذا وہ 5 کتنے مرتبہ لوٹیں؟ کتنے پہ بولو نا، گنتی آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں جانتے؟ ذرا دو 500 روپیہ پھر واپس کرتا ہوں تو پھر بتانا کتنا ہے. 9 مرتبہ. 5ویں میں پھر آخری 10ویں مرتبہ بھی آگے کہا کہ نہیں اور تھوڑا کم کرائیے. کہا کہ اب شرم محسوس ہوتی، موسیٰ آپ مجھے اس کو لے کر کے جانے دو، میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے آسانی کی دعا کر دوں گا. لہذا جن کے لیے دعا ہے ان کو 5 یا 50 آج بھی پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جن کے لیے نبی کی دعا حق میں نہیں لگی جس کی، اس کو آج 2 رکعت بھی پڑھنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، معراج کا تحفہ کیا ہے؟ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ ہم نے وہاں کی برکتیں رحمتیں دکھانا تھا نبی کو، اس لیے لے گیا. اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا ہے. لہذا سفر معراج کا جو منکر ہو جائے وہ کافر تک کے پہنچ جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور ماننے والا ابو بکر صدیق کی فہرست میں آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر
جسم اور روح اور بیداری کی حالت میں ہوئی، صرف خواب کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں اور گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور آج جمعہ کا وقت جو گزرا، دین گزرا، اس میں بہت سارے بندوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، ماں بہنوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے، سب کے اعمال کو قبول بھی فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب آپ کی شان کے مطابق اور آپ کے لاڈلے رسول کی سنت کے مطابق کوئی کام کر نہیں پاتے ہیں، بڑے کمزور ہیں اللہ، تو بس اپنے فضل اور رحمتوں سے ہم سب کی چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح کا ذریعہ بنا دیجیے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، کفر کی تدبیروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ برکت اور رحمت اور عافیت کی روزی عطا فرمائیے۔ قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بیٹھے سنے، سب کی زندگیوں میں قرآن کی برکتیں رحمتیں عطا فرما دیجیے، خوشحالی نصیب فرمائیے، ہر طرح کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، سب کی روزی روزگار ملازمت میں خیر برکت رحمت عافیت عطا فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔